बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम बात आज करने जा रहे हैं कि जो बाजोड़ में अफ़गान तालिबान की तरफ से फायरिंग की गई है, भारी असला के साथ जो है फायरिंग की गई और वहाँ पे 4 मासूम शहरियों को शहीद किया गया। उस पर बात करेंगे कि जंग तो होती है फ़ौज के दरमियान, या जो मिलिट्री टू मिलिट्री जवाब आता है, या मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया जाता है। लेकिन अफ़गान तालिबान की इंसानियत सोज जो एक वाक़या है, वो सामने आया है कि उन्होंने मासूम शहरियों को निशाना बनाया है। और इसमें इस फायरिंग में 4 शहरी बाजोड़ के इलाके में शहीद हो गए हैं। अब इसका डेफिनेटली पाक फ़ौज ने भरपूर जवाब दिया है और बाजोड़ सेक्टर के साथ जो है उनकी पोस्टें तबाह की हैं। इस पे बात करेंगे। और ऑपरेशन ग़ज़ब अल हक़ जो है वो उसमें क्या कामयाबियाँ हासिल हुई हैं पाकिस्तान को, कितनी और पोस्टें हैं जिन्हें पाक फ़ौज ने तबाह किया है, हिट किया है। और इसके साथ साथ जो ड्रोन जो है वो इस्तेमाल किए हैं अफ़गानिस्तान ने, इंडियन ड्रोन जो है, उस पे हम आपको आगाह करेंगे। फिर हम बात करने जा रहे हैं कि तल अबीब में काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा है, एहतजाज किया जा रहा है पब्लिक की तरफ से कि इस जंग को फौरी रुकवाया जाए। ईरान, अमेरिका, इसराइल जंग जो है उसमें शिद्दत आती जा रही है और इस जंग के बायस जो है न सिर्फ दुनिया बल्कि खलीजी ममालिक में एक बड़ा जो है वो क्राइसिस आने वाला है। अगर ये जंग तूल इख्तियार करती है तो दुबई, कतर, कुवैत समेत कई ऐसे मुल्क हैं जिसमें जो है वो एक मुख्तलिफ़ किस्म के बहरान जो है, तेल का बहरान तो है ही है, लेकिन अशियाए खुर्द-व-नोश का बहरान भी जो है वो वहाँ पे आ सकता है। और ख़दशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि 90 के बाद जो है वो कतर और कुवैत स्पेशली एक बड़े बहरान का सामना कर सकते हैं। इस पे हम बात करेंगे। फिर हम बात करने जा रहे हैं कि इज़राइल, अमेरिका, ईरान जंग जो है वो क्या रुक सकती है, क्या डायलॉग हो सकते हैं, क्योंकि जो है वो मुख्तलिफ़ यूरोपियन कंट्री ने भी अमेरिका को अपने जहाज़ देने से इनकार कर दिया है और अपने जो है वो फ़ौजें देने से भी इनकार कर दिया है। इस सूरत हाल पे हम बात करेंगे। पहले चलते हैं ऑपरेशन ग़ज़ब अल हक़ की तरफ, कि जिसके तहत पाक फ़ौज जो है वो भरपूर जवाबी कार्रवाई कर रही है और अफ़गान पोस्टों को निशाना बनाया जा रहा है, अफ़गान पोस्टें तबाह की जा रही हैं। एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया गुज़श्ता रोज़, जब अफ़गान तालिबान की तरफ से बाजोड़ के इलाके में फायरिंग की गई। शदीद फायरिंग थी, भारी आर्टिलरी जो है वो वेपन्स इस्तेमाल किए गए, जिसमें सिविलियन आबादी को निशाना बनाया गया और उसमें 4 शहरी जो है वो शहीद हो गए। अब जो सो कॉल्ड अफ़गान फोर्सेस हैं, वो ये दावा करती हैं कि उन्होंने कभी जो है वो सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाया। तो ये एक वाज़े एक इंसानियत सोच मिसाल है कि जिसमें अफ़गान तालिबान ने सिविलियन आबादी को निशाना बनाया और जिसमें ये 4 शहरी शहीद हो गए, एक बच्ची ज़ख्मी, उसकी भी हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जाती है। इसके अलावा जो अफ़गान तालिबान और उनकी प्रॉक्सीज़ दहशतगर्द जो हैं, फितनतुल ख़ारिज जो है, वो भी मासूम शहरियों को निशाना बनाते हैं, आम शहरियों को शहीद किया जाता है। बाज़ारों में, मसाजिद में जो है वो लोगों को शहीद किया जाता है। तो इसके बाद अब पाकिस्तान ने एक भरपूर जवाबी कार्रवाई की है और जिन पोस्टों से बाजोड़ के इलाके में फायरिंग की गई थी उसे जो है मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। पाक फ़ौज की इस कार्रवाई में उन बाजोड़ सेक्टर के साथ जो पोस्टें थीं उन्हें तबाह किया गया और इसमें गाइडेड मिसाइल भी इस्तेमाल किए गए पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है, पाक फ़ौज ये कोशिश करती है कि जब भी कोई कार्रवाई हो तो वो बड़ी टारगेटेड और जो है वो एक स्पेसिफिक मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया जाए, चाहे उसमें जो है वो ज़्यादा महंगे हथियार भी इस्तेमाल करने पड़ें। तो कोशिश ये हो रही है कि किसी भी किस्म का कोई कलेक्टिव डैमेज ना हो, कोई सिविलियन आबादी जो है उसमें उससे मुतासर ना हो। लेकिन डेफिनेटली इसके साथ साथ जो दहशतगर्द हैं उन्होंने सिविलियन आबादी में ही पनाह ली हुई है और सिविलियन आबादी में ही जो है वो अपने आप को उन्होंने छुपाया हुआ है ताकि
تاکہ اگر کارروائی ہو تو اس میں سویلین آبادی بھی جو ہے نقصان پہنچے۔ لیکن جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، جو پوسٹیں تباہ کی جا رہی ہیں، اس میں پاک فوج جو ہے یہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی سولین آبادی کو نشانہ نہ بنایا جائے اور نہ ہی کوئی سولین آبادی کو نقصان پہنچے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاک فوج مختلف علاقوں میں کارروائیاں کر رہی ہے، اور ان کارروائیوں میں کئی ایسی پوسٹیں ہیں، کئی ایسے ایمونیشن ڈپو ہیں، کئی ایسے ٹنلز ہیں، کئی ایسے ذخیرہ ہیں جو ٹریننگ کیمپس ہیں، انہیں نشانہ بنایا گیا ہے اور انہیں تباہ کیا جا رہا ہے۔ کامیابی کے ساتھ یہ آپریشن جاری ہے، اور پاک فوج اور پاکستان آپ کے لمحے ہے کہ جو ہے وہ اس کا بالکل ایک واضح اور دو ٹوک موقف ہے کہ جب تک دہشت گردی ختم نہیں ہوتی، جب تک دہشت گردوں کا صفایا نہیں ہوتا، یہ آپریشن جاری رہے گا۔ گو کہ چین کی طرف سے بھی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ دونوں فریقین جو ہے وہ آپس میں بات کریں، مذاکرات کریں، لیکن ان طالبان کی گارنٹی کون دے گا؟ اس سے پہلے دوحہ اکارڈ ہوا، دوحہ ایگریمنٹ ہوا، دوحہ ایگریمنٹ کبھی پاس نہیں کیا گیا۔ پھر جب اکتوبر میں پاکستان نے ٹھکائی کی تو اس کے بعد سیز فائر ہوا، ڈائیلاگ ہوئے، استنبول میں ڈائیلاگ ہوتے رہے، قطر میں کیے گئے، باقی جگہوں پہ کیے گئے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، نہ ہی وہ ڈائیلاگ کامیاب ہوئے۔ تو اب ڈائیلاگ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ پھر ناظرین، جو ایران اسرائیل امریکہ جنگ ہے، اس میں ایران کی طرف سے مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں۔ ایران کی طرف سے مسلسل تل ابیب پر، حیفا پر اور اسرائیل کے دوسرے شہروں پر جو ہے وہ مسلسل بمباری کی جا رہی ہے، میزائل داغے جا رہے ہیں، اور جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ جو ڈیفنس سسٹم ہے اسرائیل کا، آئرن ڈوم اور یہ باقی سسٹم جو ہے وہ بالکل فلاپ ہو گئے ہیں، اور ان میزائلز کو روکنے میں بالکل مکمل طور پر ناکام رہے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس تباہی کے مناظر کو، اس تباہی کو چھپایا جا رہا ہے جو تل ابیب میں ہو رہی ہے، اسرائیل کے دارالحکومت میں ہو رہی ہے، اسرائیل کے دوسرے شہروں میں ہو رہی ہے، جو ان کے ملٹری انسٹالیشنز ہیں ان کو جو نقصان پہنچا ہے، جو تباہ ہو رہے ہیں، تو وہاں پہ جو تباہی ہو رہی ہے تو اس کو چھپایا جا رہا ہے۔ لیکن کئی ایسی ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں، کئی ایسی خبریں بھی سامنے آئی ہیں جس میں جو اسرائیلی عوام ہے وہ سڑکوں پر آئی ہے، اور انہوں نے سخت احتجاج کیا ہے اور نیتن یاہو سے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ ایران کے خلاف جنگ کو روکا جا سکے، تاکہ اسرائیل جو ہے وہ سیف ہو اور اسرائیل میں تباہی نہ پھیلے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ اب اسرائیل کی عوام جو ہے وہ سڑکوں پر ہے، اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ کئی اسرائیلی جو ہے وہ شہری تل ابیب چھوڑ کے وہاں سے نقل مکانی کر چکے ہیں، مختلف علاقوں میں جا چکے ہیں، مختلف ملکوں میں جا چکے ہیں، اور اسرائیل آہستہ آہستہ جو ہے وہ خالی ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بڑی کامیابی قرار دی جا رہی ہے ایران کی کہ ایران نے جو اسرائیل کے اندر تباہی مچائی ہے اس سے اسرائیلی حکومت جو ہے وہ ہل کے رہ گئی ہے۔ پھر دوسری طرف امریکہ کو بھی اپنے فوجیوں کی، اپنے افسر جو فوجی افسر ہیں ان کی لاشیں اٹھانا پڑ رہی ہیں، اور جب وہ لاشیں پہنچتی ہیں امریکہ میں، واشنگٹن ڈی سی میں، نیو یارک میں اور باقی علاقوں میں، تو اس وقت بھی ایک کوہرام مچا ہوا ہے وہاں پہ، اور وہاں کی عوام بھی جو ہے وہ یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ یہ جنگ فوری رکوائی جائے اور اس جنگ سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ لیکن چونکہ امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے جو جزیرہ جاگ ہے اس پہ اٹیک کیا ہے تو اس کو تباہ کر دیا ہے، ابنائے حرمت پہ جو ہے وہ ہم فوجیں بھیج رہے ہیں، کبھی وہ یو کے کی شپ جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، وہاں سے انکار ہوتا ہے، کبھی میڈرڈ میں جو ہے وہ احتجاج ہوتا ہے، کبھی باقی ملک جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی کوئی فوج نہیں دینی۔ تو صورتحال بڑی تشویشناک ہوتی جا رہی ہے، صورتحال بڑی خراب ہوتی جا رہی ہے، جوں دن آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایران کو روکنا مشکل ہو رہا ہے، امریکہ کے لیے بھی، اسرائیل کے لیے بھی، اور یہ جنگ جو ہے اس میں اور شدت آتی جا رہی ہے، اور مکمل کنٹرول ہے اسٹریٹ آف ہرمز پہ ایران کا، اور اس کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ کوئی شپ وہاں سے داخل نہیں ہو سکتا، کوئی شپ وہاں سے گزر نہیں سکتا۔ تو امریکہ کو اس صورتحال میں کافی ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جنگ رخ کیا اختیار کرتی ہے، کیونکہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ تیسری عالمی جنگ نہیں ہے، لیکن اس جنگ کا اثر جو ہے
وہ پوری دنیا پہ پڑ رہا ہے اور پوری دنیا اس سے متاثر ہو رہی ہے۔ خلیجی ممالک اسپیشلی اس سے کافی متاثر ہو رہے ہیں، کویت کافی متاثر ہو رہا ہے، قطر کافی متاثر ہو رہا ہے، دبئی یو اے ای کافی متاثر ہو رہا ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ تیل کے ساتھ ساتھ جو غذا ہے، جو اشیاء خورد و نوش ہیں، اس کا بھی بحران آنے کا خطرہ ہے۔ اور 90 کی دہائی کے بعد اب جو ہے صورتحال اتنی خراب ہوتی جا رہی ہے کہ کویت کو اور قطر کو اسپیشلی ایک بڑے بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے کوشش کی جا رہی ہے، پاکستان کی بھی کوشش ہے کہ اس جنگ کو رکوایا جائے، اس جنگ کو پھیلنے سے بچایا جائے اور کوئی حل نکالا جائے اس کا، لیکن کوئی حل نکلتا ہوا نظر آ نہیں رہا، کیونکہ امریکی پریزیڈنٹ بھی جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، ایران جو ہے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، تو اسرائیل نے امریکہ کو اس جنگ میں پھنسا دیا ہے پوری طرح۔ تو اب صورتحال جو ہے وہ کنٹرول سے آہستہ آہستہ باہر ہوتی جا رہی ہے اور باہر ہو چکی ہے، اور یہ صورتحال کسی کے کنٹرول میں نہیں رہی۔ آئندہ چند دنوں میں کچھ بڑا بھی ہونے کا کوئی امکان ہے۔ نیتن یاہو سے متعلق خبریں آ رہی تھیں، اس کی ہلاکت کی امریکہ دعویٰ کرتا ہے، ایران کے سپریم لیڈر کی، کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ تو صورتحال بڑی کنفیوز بھی ہے اور تشویشناک بھی ہوتی جا رہی ہے۔ یہ تھی آج کی صورتحال۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔